محترم بزرگ دوستوں، آج ہم نے تراویح میں سب سے پہلے سورۃ الرعد، اس کا کچھ حصہ ہم نے کل تلاوت میں سنا تھا۔ آج سورۃ الرعد مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل ہم نے سنی ہے۔ سورۃ النحل کا کچھ حصہ رہ گیا ہے۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور بلکہ قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الرعد اس لیے ہے کہ رعد کہتے ہیں بادل کی گرج کو۔ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے کہ اگر ہمارا دھیان نہ ہو، ہمیں پہلے سے پتہ نہ ہو اور اچانک میں وہ آواز آ جائے تو بعض حالات میں میرے سامنے ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک شخص کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ بعض حاملہ عورتیں یہ بھی ڈر جاتی ہے، بعض لوگوں کا جو ہے حمل بھی اسقاط ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے رعد کا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الرعد کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمانوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جہاں کہیں جاؤ گے آپ کو آسمان ملے گا، لیکن آپ جہاں کہیں جاؤ گے اور تلاش کر کے تھک جاؤ گے، آسمان کو کوئی ستون نہیں ملے گا۔ ہم کو آج تک یہ نہیں پتا کہ آسمان کھڑا کس پہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان جو کھڑا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اس کو تھامے رکھا ہے۔ ہم جو ہے 10x10 کی چادر یا پیپر بھی بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کو باندھے ہوئے اس کو ایک جگہ پر ہم کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان، اور یہ ایک آسمان نہیں ہے، ایسے 7 آسمان ہیں، 7 سماوات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر اس کا ذکر کیا کہ آسمان 7 ہے۔ تو اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ اللہ نے جو چاند اور سورج کا جو نظام بنایا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ سب نارمل ہو رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ روزانہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا ظاہر ہونا، یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا دوستوں۔ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ان کو چلا رہی ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورت کے شروع میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے پورے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ تمہارا جو ہے مرنا یہ صرف مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد تم کو زندگی دوبارہ ملے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مثالیں دی کہ جیسے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس چیز کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی چیز بتائی کہ جو نباتات ہیں، یعنی پیڑ پودے وغیرہ ہے نا، اللہ رب العزت نے اس میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اس میں بھی نر اور مادہ بنائے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے دوستوں کہ جب دنیا نے آج اتنی ترقی کر لی، سائنس اتنا آگے چلے گیا، تو کچھ سال پہلے ان کو یہ پتہ چلا کہ جو نباتات ہیں، جھاڑ پودے وغیرہ، ان کے جوڑے ہیں، اور قرآن نے اس کو بھی بتایا ہے 1450 سال پہلے۔ تو اس سے بھی دوستوں اسلام کی، قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ جو چیزیں آج ہم کو پتہ چل رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، قرآن مجید نے اس کو کبھی بتا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین کے متعلق یہاں پر ذکر کیا کہ زمین، ہم کو لگتا ہے زمین ایک ہی ہے، لیکن زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہونے کے باوجود مختلف صفات رکھی ہیں۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ اگر دانہ ڈالو گے تو کھیتی ہوگے گی، بعض زمین ایسی ہوتی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوگے گی، بعض زمین کے اندر اگر آپ کھودو گے تو پانی میٹھا نکلے گا، بعض زمین کے اندر اگر آپ بور ویل وغیرہ کرو گے، کنواں کھودو گے تو اس میں کھارا پانی نکلے گا۔ بعض زمین ایسی، اللہ رب العزت نے زمین کا نظام ایسا بنایا ہے کہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے نشیب و فراز رکھا ہے، یعنی ایک زمین اونچی ہے تو ایک نیچی ہے، تاکہ جب بارش وغیرہ ہو اور جب جو بھی حالات پیدا ہو سیلاب وغیرہ کی وجہ سے، تو زمین جو ہے ایک طرف وہ پانی کو لے جائے، نہ کہ پوری دنیا کے اندر سیلاب قائم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی تمام قدرت ہے۔ ہم کو لگتا ہے زمین تو ایک جیسی ہے سب، لیکن اللہ رب العزت نے زمین میں اختلاف رکھا ہے، مختلف قسم کی زمین بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز کو ذکر کیا ہے کہ آدمی کے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کفر اور شرک ایسی گندگی ہے، یہ اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کفر سے توبہ نہ کر لے اور شرک سے توبہ نہ کر لے۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر فرشتوں کی جماعت کا ذکر کیا، معقبات۔ یہ معقبات فرشتے جو ہے نا، یہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسا بولتے ہیں نا کہ آج تو ٹرین کے نیچے جانے ہی والا تھا، بچ گیا، تو بچ نہیں گیا، اللہ رب العزت کے فرشتوں کا نظام ایک حرکت میں آیا اور فرشتوں نے تجھ کو بچا لیا۔ آج تو ایسا پیر پھسلا، ٹیرس پہ تھا میں اور اچانک میں جو ہے گرنے ہی والا تھا نیچے، لیکن بچ گیا، تو بچ نہیں گیا دوستوں۔ اللہ کا نظام ہے، معقبات جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اگر وہ معقبات فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کا نظام نہ چلاتا تو شیطان جو ہے ہم کو روزانہ کسی نہ کسی نقصان میں ڈالتا، جسمانی اعتبار سے ہم کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شیطان نوچ نوچ کے کھا لیتا ہم کو،
اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک نظام چلایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ہمارے ساتھ لگائی ہوئی اور ہم کو اس کا علم بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے سے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ایک چیز کو ذکر کیا کہ جو مشرکین مکہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا معجزات کے مطالبات کرتے تھے. کچھ بھی وہ معجزات مطلب کرتے تھے. جیسے مشرکین نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ڈیمانڈ کی. ایک ڈیمانڈ یہ کی کہ جو مکہ کے پہاڑ ہے نا یہ پہاڑوں کو آپ ہٹا دیجئے, یہاں پر ہم کو پورا چٹیل میدان چاہیے, پہاڑ کو کسی اور جگہ پہ ڈال دیجیے. دوسرا ڈیمانڈ یہ کیا کہ یہاں سے دریا جاری کر دیجیے, ہمارے مکہ میں دریا وغیرہ ہے نہیں, آپ یہاں پہ دریا بنا دیجیے. یہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمانڈ رکھی. تیسری ڈیمانڈ یہ رکھی کہ ہمارے جتنے لوگ مر چکے ہیں, بوڑھے لوگ, مردہ لوگ جو اس دنیا میں ابھی نہیں ہے, آپ ان سے ہماری بات کروا دیجیے, ان سے ہمارا کانٹیکٹ کروا دیجیے. حالانکہ وہ جو ہے ناٹ ریچیبل ہوں گے اس وقت, اس کے باوجود مجھے کانٹیکٹ کراؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کیسے بے جا مطالبات ہیں, ان مطالبات کو کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے. پہاڑوں کو ہٹا دیں گے تو کیا تمہارا اس میں بھلا ہو جائے گا, دریا نکل جائیں گی تو اس میں کیا تمہارا بھلا ہو جائے گا, اور مردوں سے کیا بات کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ان کے عقلوں میں فطور آ گیا ہے, اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی بات نہیں ماننا ہے. تو آپ کتنے بھی معجزات دکھائیں گے تو ماننے والے نہیں, اور جن کو ماننا ہے وہ بغیر معجزات کے دکھائے بھی مان لیں گے. پھر یہاں پر یہ صورت جو ہے ختم ہوتی ہے. اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک چیز اور بتائی ہے کہ دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے, دلوں کو جو سکون حاصل ہوتا ہے, جس کے لیے ہم روزانہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ ایمان والے کو اللہ کے ذکر سے دلی اطمینان اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے. ایک آدمی بہت ٹینشن میں ہے, اس کے پاس جو ہے خرچے کو پیسے نہیں ہیں, یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, یا کوئی بھی دنیا کا ٹینشن ہے, لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کے پاس ایمان کی دولت ہے, تو ان حالات کے اندر اگر اس کو اللہ یاد آ جائے, ان حالات میں اگر اس نے اللہ کا ذکر کر لیا, تو کتنا بھی بڑا ٹینشن ہو وہ ٹینشن اللہ رب العزت اس سے کیا کر دیں گے, دور کر دیں گے, اور اس کے دل کو اطمینان ہو جائے گا. اس لیے دوستو ہم اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رطب اللسان رہے, یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا, چاہے حالات اچھے ہو چاہے حالات برے ہو, ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہے گا. آگے اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے, لئن شکرتم لأزیدنکم. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اصول بیان کیا کہ جو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے گا, یعنی دل سے یہ مانے گا کہ اللہ تو نے مجھ کو بہت کچھ دیا ہے, اور یہ چیز تو نے ہی دی ہے, اور یہ چیز میں تیرے ہی لیے استعمال کروں گا. تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے لأزیدنکم, اس نعمت کے اندر اللہ رب العزت اور اضافہ کریں گے. وَلَئِن کَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے, تم کو اللہ نے ہر چیز دی ہے, اس کے باوجود یہ کہیں گے مجھ کو اللہ نے دیا ہی کیا ہے, میرے پاس ہے ہی کیا, میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, میں تو بھاڑے سے رہتا ہوں, ایسے جو ہے ناشکری کرتے رہیں گے دوستوں. تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید, پھر میرا عذاب سخت ہے. تم کو جو چیز دے دی ہے وہ بھی اللہ رب العزت چھین لے گا. اس لیے دوستو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں اور ایک قاعدہ بیان کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ رب العزت نے تم کو اتنی نعمتیں دیا ہے, اتنی نعمتیں دیا ہے کہ اگر تم اس کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اس کو گن سکتے ہو. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے نا دوستو, ہماری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہے, ہمارا سانسوں کا نظام بغیر سوچے سمجھے چل رہا ہے, ہماری نسوں کا نظام بغیر سوچے سمجھے چل رہا ہے, ہمارے خون کا دوران صحیح چل رہا ہے. کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کسی کو لو ہو جاتا ہے, اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے, کسی کی آنکھوں کی ایک نس دب جاتی ہے, کسی کے دماغ کی ایک نس دب جاتی ہے, سیدھا کوما میں چلے جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کی لاکھوں انعامات, لاکھوں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. لہٰذا اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا ہے, چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک قوم کے لوگ, ہر ایک دین کے لوگ مانتے ہیں. یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, اور مشرکین بھی مانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مشرکین کو یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ موحد تھے, کامل توحید کے مطابق ان کا عقیدہ تھا, وہ اللہ کو ایک مانتے تھے, اور شرک اور بت پرستی سے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے کہ نہ میں بت پرستی کروں, نہ میری اولاد میں سے کوئی بت پرستی کرے, اے اللہ تو میرے لیے یہ دعا کو قبول کر لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ. اسی طرح وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے تھے تو ایسے جگہ پر جا کر اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑا ہے جہاں پر نہ پانی پینے کے لیے پانی تھا, نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا, اور زندگی کی کوئی بھی رمق دمک نہیں تھی. یہ جو بیت اللہ آج جدھر پر آباد ہے دوستو, جہاں پر آج ہم کو سب چیزیں نظر آ رہی ہے, دنیا کی ہر چیز وہاں پر آپ کو ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو آباد کرنا چاہا تو شروع میں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے. اللہ رب العزت نے ایسا نظام چلایا ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی ہے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر زمزم کو جاری کر دیا, اور زمزم جاری ہو گیا, اور وہاں پر زندگی کی ایک رمق آ گئی, وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہو گیا, اور پھر آج ہمارے سامنے ہے کہ کیا نہیں ہے وہاں پر. تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. حضرت ابراہیم نے وہاں سے جاتے وقت اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کی تھی. لہٰذا بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ کس طرح سے وہ جگہ آباد ہوئی, کس طرح حضرت اسماعیل جوان ہوئے, کس طرح انہوں نے شادی کی, اور بہت ساری چیزیں کسی اور موقع پر ہم اس کو سمجھیں گے. پھر اللہ رب العزت نے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے
جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جملہ نقل کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی سوچنے والا، سمجھنے والا جملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش یہ لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ تمنا کرنا، وہ پچھتاوا کرنا، افسوس کرنا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو دوستو اللہ رب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جتنا ظلم و ستم زیادتی کر لے، جو جتنا حدوں کو پار کر لے، لیکن آخرکار اس کو پچھتاوا ضرور ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ تم چاہے کیسی ہی زندگی جو ہے گزار لو، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت تمہاری جو زندگی رہیں گی وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اگر سکون والی زندگی گزری وہ بھی ختم ہو جائے گی، پریشانی والی زندگی گزری وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں کامیاب ہوں گے اور تم کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور کافروں کو اللہ رب العزت دنیا میں چاہے کتنا ہی مال دے دے، کتنا ہی سکون والی زندگی بظاہر ان کی نظر آئے، لیکن وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن ان کی تمنا کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے شیطان کا پھر سے ذکر کیا کہ شیطان نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا ماں منع کا، تجھ کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو شیطان نے لاجک پیش کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تو نے تو اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ بھی کہا اس نے کہ مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ افضل ہے، لاجک لگایا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لاجک تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ شیطان نے لاجک بھی غلط بنایا تھا، کیونکہ دوستو آگ سے بہتر مٹی ہی ہے، آگ سے بہتر مٹی ہے۔ وہ کیسے؟ آگ کی صفت یہ ہے کہ ہر چیز کو خاک کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ مٹی کسی بھی چیز کے اندر جان پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس کا لاجک بھی غلط تھا، لیکن اگر صحیح بھی ہوتا تو اس کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے لاجک کو پیچھے ڈالنا یہ ضروری تھا۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پھر سے آیا ہے، اور حافظ صاحب نے پھر سورہ نحل شروع کی، اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل سنیں گے۔ اس لیے سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت، تو انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ کل سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محنت سے نکالنے کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔